أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. اس حدیث کی راوی خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا ہے. ان کی کنیت ام شریک تھی اور یہ بڑی صالحہ اور زاہدہ اور عابدہ خاتون تھی. یہ پہلے عثمان بن مظعون کے نکاح میں تھی اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ خولہ وہی ہیں جس نے نبی علیہ السلام کو اپنا نفس ہبہ کیا تھا کہ میں اپنے آپ کے ہبہ کرتی ہوں، آپ میرے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر لیں، آپ خود مجھے اپنے نکاح میں لے لیں یا جو چاہے فیصلہ کر لیں. پھر آگے قصہ معروف ہے کہ ایک شخص کے نکاح میں آپ نے اس کو دیا تھا. یہ خولہ بنت حکیم اس حدیث کی راوی ہیں. ایک خولہ وہ بھی ہے جس کے شوہر نے اس سے زہار کر لیا تھا، وہ قصہ بھی معروف ہے. یہ فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. کہ جو شخص کسی مقام پر جائے، بازار میں جائے، گھر میں جائے، کسی نئے شہر میں جائے اور داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے، یہ کلمات استعاذہ ہیں، پناہ کے کلمات. اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ تعالیٰ کے کلمات کی جو مکمل ہیں، جن میں کوئی نقص نہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمات کی پناہ چاہتا ہوں. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی. اللہ تعالیٰ نے جو شر بھی پیدا کیا ہے، جس چیز کا جو بھی شر ہے، اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ کلمات کہہ کر اگر وہاں داخل ہو جائے، لم یضرہ شیء حتی یرتحل من منزلہ ذلک، تو جب تک وہاں وہ مقیم ہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. کسی مقام پر بھی جائے، کسی نئے ملک میں جائے، کسی شہر میں جائے، کسی محلے یا بستی میں جائے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، اپنی دکان میں داخل ہو، اپنے کاروباری مرکز میں داخل ہو، یہ دعا پڑھ کے داخل ہو، تو جب تک وہاں موجود ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی. اور بالفرض اگر کوئی نقصان ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ابتلا ہوگی. اس میں ضرور اللہ کی کوئی حکمت ہوگی کہ اللہ اس نقصان کے ذریعے اپنے بندے کے درجات اور بلند کرنا چاہتا ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کے لیے جنت میں بڑا اونچا مقام تیار کیا ہوا، مگر اس کے عمل اس سے قاصر ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے کوئی تکلیف دیتا ہے اور صبر کی توفیق دیتا ہے، اور وہ صبر کر کر کے اس درجے کے قابل بن جاتا ہے، اونچا درجہ جو اللہ نے تیار کیا ہوا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو آزماتا رہتا ہے، مرض کے ذریعے، تکلیف کے ذریعے، اور ساتھ صبر کی توفیق دیتا ہے. اتنا صبر کرتا ہے حتیٰ کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ، اور اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں بچتا، وہ تکلیفیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. تو کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. لہذا جب تک وہاں موجود ہے اسے کوئی شر نقصان نہیں دے گا اور کوئی چیز اس کو تکلیف نہ دے گی. تو دیکھیں یہ کلمہ اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا. مانا استعاذہ کتنا اہم شعبہ ہے کہ باقاعدہ ایسے کلمات بنا کر پیش کی گئی. یہ کلمات پڑھو اپنے رب کی پناہ طلب کرنے کے لیے، تاکہ مطلقاً تمہیں پناہ حاصل ہو جائے. آج تم دنیا میں زندہ ہو، تمہارے آگے پیچھے لوگ ہیں، اولاد ہے، دوست ہیں، مختلف سہارے ہیں. مرنے کے بعد انسان تنہا ہو جاتا ہے، بالکل تنہا، ساری گھاٹیاں تنہا صرف کرتا. ہجوم دوستاں میں جو رہتا تھا ہمیشہ، وہی شخص آج تنہا جا رہا ہے، مکمل تنہائی. اب ایک ہی سہارا تمہارے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے،
تحفظ فراہم کر سکتا ہے اور وہ پروردگار کا سہارا ہے. تو اپنے رب سے پناہ طلب کرتے رہو، وہی پناہ دینے والا، کوئی پیر، کوئی فرشتہ، کوئی جن پناہ نہیں دے. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.